اپنے غصے کو اتنی اجازت مت دو کہ وہ تمہارے دل کو خاک کر دے۔ سیاست کیسی بری چیز ہے، لوگوں کو جدا کر دیتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہے جو شیطان سے بھی ممکن نہیں۔ انسان کے اصولوں کی طرح اس کی روح کا سکون بھی ایک بڑی نازک چیز ہے۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیت کی تراش خراش ہو جاتی ہے، کردار بدل جاتا ہے، اور کسی کی غلط رائے کے پیچھے صرف بیوقوف لوگ اپنا دل خراب کرتے ہیں۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ خیال جس کا تھا خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ سکون کی جھوپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ نقصان ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی تکلیف کو ہی آخری حد مان لیتے ہیں۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے رویے بہتر ہو سکیں۔ برے دن نہ ہوتے تو اچھے دنوں کی اہمیت نہ ہوتی۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، منزل تو وہی ہے جہاں خواہشیں تھم جائیں۔ آسمان والے کے فیصلوں میں ہمیشہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ بد دعائیں اندھی نہیں ہوتی، یہ اگلے کے کرم دیکھ کر اپنا کام کرتی ہیں۔ آپ لاکھ کسی بے قصور کو بد دعائیں دیتے پھرو، اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کسی ظالم انسان کے لیے آپ کی فقط ایک آہ ہی کافی ہوگی۔ حقیقی عشق وہی ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، بوند بھر پانی سے ساری آبرو پانی ہوئی۔ تمہارا دین مشکل ہے، میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو۔ کوئی الجھن ہو تو مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے رابطہ کر لیا کریں، کوئی اچھا لگتا ہے بتا دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ پر خود سپردگی کے ساتھ گزارے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملا اس پر شکایت نہیں۔ ضروری نہیں اچھی باتیں کرنے والا شخص اچھا انسان بھی ہو۔ جس کے ٹوٹنے کی آواز نہ سنائی دے، اس کے ٹوٹنے پر زیادہ دھیان دو۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا،
انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے، یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ تو کیا دل کو پتہ چل جاتا ہے جب مسافر غلط راستے پر چل نکلتا ہے؟ وہ جو ایمان رکھتا ہے اسے نہ خوف نہ غم اور نہ کوئی ملال۔ آندھی آتی ہے چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح میں لگ جاتی ہے، اسے کسی واقعے اور حادثے کی پرواہ نہیں، وہ بس اپنے رب کا شکر اور اس کا نغمہ گاتی ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ ہمیں پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ شوق بھی ہو، ادب بھی، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر غفور رب نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کیا کرو۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان پڑے ہوئے حجابات میں سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے۔ اس حجاب یعنی پردے کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس کے نفس کے عیب دکھاتا ہے۔ نفس دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کر سکتا ہے۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ بعض انسانوں کی شخصیت میں ایسی چمک ہوتی ہے جو خود ان کی پہچان اور شناخت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کی موت کے بعد پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان چونکہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔
مصیبتیں ہم کو جگانے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ مکمل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، جیت طاقت کی نہیں، صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک دن آپ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ درد بیان کرنے کا حق زبان ادا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حق آنسو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل